الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین، جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے قرب کی مٹھاس حاصل کروں تو اس کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا۔ عقیدہ وہ بنیادی اساس ہے کہ جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو توحید کا منکر ہے وہ ابدی جہنمی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ فطری اور عقلی ہے۔ چنانچہ مختصر عقائد علماء دیوبند کی تفصیل یہ 11 باتیں ہیں جن کو ہم متوجہ ہو کر سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم و ارادے سے پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور پاک ہے، کوئی بھی اس کا شریک اور ثانی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی غیب کا علم جانتا ہے۔ نمبر 3، اس جہاں میں سب کچھ ہونے سے پہلے ہی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسانوں کو عقل اور سمجھ دیا گیا ہے، اس لیے گناہ اور ثواب وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جزا و سزا کا مستحق بنتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چند کتابیں نازل فرمائیں جن میں سے 4 بہت مشہور کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا جن میں سے 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس لعین یعنی شیطان ہے۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سارے سچے ہیں اور ان کے تمام معجزات برحق ہیں۔ مزید یہ کہ اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 7، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی نشانی اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ نمبر 8، جب کوئی مسلمان صحیح عقیدے سے خوب عبادت کرتا ہے، تمام گناہوں سے بچتا ہے اور اتباع سنت میں کمال حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں جن سے کشف و کرامات کا ظہور ہونا برحق ہے۔ نمبر 9، روحانی امراض کی تشخیص کر کے علاج کرنے کا نام تصوف ہے، اس کو قرآن پاک میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے، جس کے لیے متبع سنت اور شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے۔
نمبر 10، دعا میں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد جائز ہے، کیونکہ نیک صالح آدمی کا وسیلہ در حقیقت ان کے اچھے اعمال کا وسیلہ ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ نمبر 11، دین اسلام کی جامعیت کے 4 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس شرعی۔ مذاہب 4 حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان 4 اماموں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ ہمارے سارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مع اہل و عیال صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔